السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا عنوان ہے یتیم کے بارے میں. سورہ فجر کی، اب پہلے قرآن کے حوالے سے سورہ فجر کی آیت 15، 15، 16، 17، 18 اور 19، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں یتیم کے بارے میں کتنا سخت حکم دیا گیا ہے، اور ایک طریقے سے دھمکی بھی دی ہے کہ سمجھنے والے سے سمجھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے. آیت 15 کا ترجمہ ہے: جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، اور جب روزی تنگ کر کے آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی. یہ بات نہیں ہے. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور نہ کسی مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. یعنی کہ ایک تو تم مسکینوں کی بھی، یتیموں کی بھی کوئی عزت نہیں کرتے، اور نہ خود کرتے ہو مسکینوں کے ساتھ کھانے کھلانے کی، غریبوں کی مدد کرنا، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہو، بلکہ کوئی کر بھی رہا ہے تو اس کو بہکاتے ہیں کہ نہیں کرو، یہ کیا ضرورت ہے اسے کرنے کی. اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. میراث کا مال کھانا تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، شاید ثواب ملتا ہے آج کل کے حساب سے. اس کی کوئی ویلیو نہیں انسان کی نظر کے اندر. کسی کی باپ جائیداد کی مال کے اندر سے کسی بہن بھائی کا حصہ کھا لینا، کسی کی وراثت کا حصہ کھا لینا. کوئی بھلے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کے روزے ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی اس کے ساتھ اس کے بازار گریبان میں اپنے جھانک کے دیکھتا تھا، اس کو وہ جنتی آدمی نظر تصور کیا تھا. لیکن ماں باپ کا حصے کا چھوٹا مال، بہن بھائیوں کا مال، وہ ایسا کھا رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ صرف دنیا میں اکلوتا آیا ہے، وہ سارا مال اسی کے لیے اس کے ماں باپ نے چھوڑ کے گئے، لہذا وہ کھا جاؤ، اس کا مال تو ہے. کوئی اس سے اپنی بہن، اپنے باپ، اپنے بھائی سے ذرا محبت کا جب تقاضا کرتی ہے، جب اس سے محبت کرتی ہے تو بے تحاشا بھائی اس سے محبت کرتا ہے. آپ اس کے اندر ذرا اس محبت، اس بہن کو ذرا اس کو کہہ کے دیکھیں کہ اپنے بھائی سے ذرا وراثت کا حصہ مانگ کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا بھائی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. انہی لوگوں کے لیے اس کے اندر دھمکی دی گئی ہے کہ میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال سے بے حد محبت کرتے ہیں. تو انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اور جب لے لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. تو لیا کیوں؟ لیا اسی وجہ سے. اللہ اس قرآن کے اندر یہی بات کر رہا ہے کہ تم یتیموں کا حق کھا جاتے ہو، تم مسکینوں کا حق کھا دیتے ہو، تم ضرورت مند بہنوں کا مال کھا جاتے ہو، تم اس کی باپ کی دی ہوئی جائیدادیں کھا جاتے ہو، اور مانگنے کے اوپر تمہاری نظریں جو ہے ماتھے پہ آ جاتی ہیں. تم کیا اکلوتے پیدا ہوئے ہو؟ وہ سب کا حصہ، قرآن کا حصہ. کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو مسلمان؟ ایک طرف تو یہ دھمکی ہے، اور دوسری طرف اللہ نے یتیم کے مال کو تحفظ دینے کے لیے 2 پیغمبروں کو بھیجا. یعنی یہ بھی ایک ہے کہ اگر کوئی کھا بھی جاتا ہے، کوئی ایسی بات بھی ہے تو، لیکن اللہ کا تحفظ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کھانے والا تو برباد ہو جائے گا،
لیکن جس کا گیا ہے اس کو اللہ اس سے کئی گنا دے گا، اس سے زیادہ. اس کی مثال سورہ کہف، سورہ کہف آیت ہے 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. دو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے. اس کی امپورٹنس سمجھے آپ. اور دیوار، اس کا ترجمہ ہے، اور دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. دو یتیم بچوں کی ایک دیوار تھی جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار، گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا. آپ کے رب نے چاہا کہ یہ یتیم جوان ہو اور رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں. دیوار گر جاتی، وہ بچے یتیم تھے، نیک ماں باپ تھے، لوگ لوٹ کے لے آتے، وہ بیچارے اور غریب ہو جاتے، ان کا کوئی پریشان، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا جب بڑے ہوتے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے دو پیغمبروں کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو. سبحان اللہ. وہ آئے صرف اسی وجہ سے تھے کہ گرتی ہوئی دیوار کو، تین کاموں میں سے ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے کھڑا کر دیا اس کو، کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ اپنا مال لے لیں. مطلب یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ میں نے اس دیوار کی اصلاح اس لیے اصلاح کی کہ یہ دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے جن کا خزانہ اس کے نیچے گڑا ہوا تھا. یہ قرآن کی آیتوں کا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یتیم کے مال کا حفاظت کر رہا ہے. بخاری و مسلم کی حدیثوں میں سے ہے، حدیث آ جائیں اب حدیث پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی سے پوچھیں کہ جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں، سب بولیں گے جی 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 ضرور. ہر مسلمان، ہر مومن، ہر شخص جنت جانا چاہتا ہے. ان سے پوچھے بھائی جنت میں کون سے درجے پہ جانا چاہتے ہیں، وہ بولے گا جنت الفردوس میں جانا چاہتا ہوں میں. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، سب جانا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو پہنچائے بھائی. حرکتیں بھی تو پھر ویسی کرو نا پھر، ٹھیک ہے. پھر پوچھتے ہیں بھائی جنت الفردوس میں کہاں رہنا پسند کریں گے، آپ کس ایریے میں رہنا پسند کریں گے، کس کا قرب حاصل کرنا پسند کریں گے، کس کے محلے میں آپ رہنا پسند کریں گے، کس کے قریب رہنا پسند کریں گے، کس کے پڑوسی بننا پسند کریں گے. سب بولیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب کی یہ چاہ ہے. بخاری و مسلم کی حدیث میں یتیم کی کفالت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دو انگلیاں شہادت کی اور بیچ کی انگلی کو بتا کے فرمایا ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، اس طریقے سے ہوں گے. پڑوس ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کفالت کرنے والا، کفالت کرنے کا مطلب آپ اس بچے کو اپنی کفالت میں لے لیں، A to Z آپ نے اس کی تمام یتیم کے لیے آپ نے اس کی اپنے انڈر سپرویژن میں، گارڈینس میں لے لیں، اپنے ساتھ اس کو. جیسے آپ اپنی اولاد کو لیتے ہیں نا، کیسا پالتے ہیں، اس کے لیے کیسا خیال کرتے ہیں، کیسا بیماری پہ، کیسے تعلیم پہ، کیسے کھانے پہ، کیسے کپڑے پہ، کیسے اس کی ہر دکھ درد کے اندر شرکت کرتے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے اس کو لے. اس کے سلے میں آپ کو مل کیا رہا ہے؟ آپ 100 بچے اپنے پال لے رہے ہیں، ایک یتیم بچے کی پرورش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوس دیا ہے.
ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر یتیم ہو جس گھر کے اندر، اور اس کی کفالت کی جا رہی ہے، وہ سب سے اچھے گھروں میں سے کہا گیا ہے، بہت اچھے گھروں میں سے کہا گیا ہے۔ یعنی کہ کام تو ایک ہی ہے، یہاں ہر کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ساری عبادت کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن بھائی مر گیا، بھائی کے بچے یتیم ہو گئے، نہیں، ان کی ساری برائیاں آ جائیں گی فوراً۔ سارے رشتہ داروں میں آپس میں برائیاں ہوتی ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کے اندر بوجھ رکھتا ہے، ہم آپ کون صحیح ہے، سب غلط ہے، سب میں کوئی نہ کوئی برائیاں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بوجھ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت فوراً سب کو یاد آ جاتا ہے کہ یار اس نے اس وقت میں یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس میں ساری برائیاں، اس کے شیطان اس کو یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کی دنیا میں ادھر سے پوری دنیا سے امدادیں کر رہے ہوں گے، ڈھونڈ کے اس کی مدد کر رہے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ شارٹ ٹرم وے، میرے اکثر بیانات کے اندر شارٹ ٹرم وے کا ذکر ضرور آیا ہے، لیکن ہم لوگ لانگ ٹرم کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ نقطہ نواز ہے میرا رب، شارٹ ٹرم کی طرف توجہ دینا چاہیے، وہ بہت اچھی بات ہے آپ دے رہے ہیں بڑے لانگ ٹرم کی طرف بھی، لیکن شارٹ ٹرم اس میں آپ کو کنفرم نقطہ نوازی کے اوپر جنت مل جائے گی آپ کو۔ شادیاں کرتے ہیں لوگ، اپنی بچوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس آج کل شادیوں کا رواج چل رہا ہے، اس کے اندر ہم یہ چیز نوٹ نہیں کرتے کہ اس کے اندر کتنے یتیم بچیاں، کتنے یتیم بچے کس طریقے سے آ رہے ہیں، کس طریقے سے آپ شادیاں کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ ڈھول تماشے کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ دولت لٹا رہے ہیں، کس طریقے سے آپ شو آف کر رہے ہیں۔ آپ کریں، بے شک کریں، لیکن اگر اس بچی کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ وہ یہ جو سپنا دیکھ رہی ہے دل کے اندر بیٹھ کے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو یتیم ہوں، تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ کا کیا صلہ ملے گا؟ آپ اپنے بچوں کی شادیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں، اتنا جشن منا رہے ہیں، اتنا خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کی شادیوں کے اندر کتنے بچے یتیم ہیں، کتنی بچیاں یتیم ہیں۔ ارے بھائی، آپ یتیم کے سر کے اوپر فرمایا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ صرف شفقت سے آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیر دیا نا، تو جتنے بال اس کے سر کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی، اتنے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اتنی سی بات کے اوپر اتنا انعامات دے رہا ہے، تو اس کی کفالت کرنے کے لیے کتنا بڑا صلہ چاہیے۔ سب کو جنت الفردوس، نبی کا پڑوس، لیکن کفالت کے لیے نہیں ہے۔ اپنے 100 بچے بھی ہوں گے تو اس کے لیے جان حاضر ہے، لیکن ایک یتیم کی پرورش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ بس ہم صرف تھوڑا بہت پیار کر لیں گے، تھوڑا بہت خیال کر لیں گے، تھوڑا بہت جا کے کبھی زکوٰۃ خیرات دے کر آ گئے، کبھی کسی تھوڑی سی مدد کر دی ہے، پرانے کپڑے دے کے آ گئے، بچا ہوا کھانا دے دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایسا تھوڑی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ ہے۔ یتیم ہم جس کے کلمہ گو ہیں، جنہوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا ہے، جنہوں نے ہمیں الحمدللہ، جن کے ہم امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیا تھے؟ ان سے بڑھ کے کوئی یتیم ہے؟ جو لوگ اللہ کی محبت میں یتیم مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں وہ مومن ہیں۔ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا بھائی، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میں نے بھی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کئی لوگ ہیں ایسی بات نہیں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ، اچھے لوگ بھی ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ واقعی میں اپنے پاس یتیموں کی کفالت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگ اپنے واقعی میں ایسے لوگ ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کی بھی نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں کرتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں سے بھی زیادہ یتیم کی؟ ہاں ایسے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کی بھی نہیں کرتے پرورش۔ اس طریقے سے لوگ اپنے بہن بھائی کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کی ہے انہوں نے، ان کو شاہانہ انداز میں رکھا ہے، ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا ہے، ان کو وی آئی پی طریقے سے تعلیمات دی ہے، ان کو جہاں تک ہماری سوچ ہے ہم اس کو جتنا ان سے ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ ان کو کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو ہے اس کا اجر عظیم
عظیم دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کو ان کی اس نیکی کے صلے میں ہزارہ نیکیاں ان کو دے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت داخل کرے، اور ہمارے ماں باپ کو بھی بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے، ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یتیموں کی پرورش کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی صرف شفقت سے ہاتھ رکھنا اور زکوٰۃ خیرات کھلانا اور چھوڑا موڑا کچھ ان کے لیے امداد کرنے کی اتنی سی ہمت نہ دے، بلکہ اتنی توفیق دے کہ ہم ان کی بھی کفالت کریں، سچے دل سے کریں، دل سے کریں، اور اپنے دل میں کوئی چیز ایسی نہیں لے کر آئیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم گناہ گار ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عام عورت کے مقابلے میں یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سختی سے حکم دیا ہے کہ اس لڑکی سے آپ شادی تبھی کریں گے جب آپ اس کے حق تلفی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا، آپ سوچ سمجھ کے کریں۔ اب اس کا جو ہے اس کا ہم سب کا نگران تو اللہ ہی ہے، اس کا اسپیشلی اس کا اب اللہ ہے، اس کا یتیم ہے وہ لڑکی۔ اگر آپ نے اس یتیم لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو آپ کے سر پہ اللہ آپ کو دیکھے گا پھر وہ کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی پنگا کیا ہے، کوئی غلط حرکت کی، تو پھر اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ کریں تو پھر اس کی تمام وہ رائٹس اس کی کا خیال رکھیں 100%، تو صحیح ہے، پھر اجر بھی پھر ویسے ہی ملے گا آپ کو اسی طریقے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یتیموں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ پائیں، ان کا خیال رکھ پائیں، اور ڈھونڈیں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، اور کہیں بھی ملتے ہیں تو جو ہو سکتا ہے ان سے کریں، جو ہو سکتا ہے ان سے کریں۔ کفالت دے لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔